جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال 8 مہینے اور 20 دن ہوئی تو مشہور قول کے مطابق نبوت ملنے کے 12ویں سال رجب کے مہینے میں 27ویں شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالات میں روح مبارک اور جسم مبارک دونوں کے ساتھ معراج ہوئی۔ یہ ایک عظیم الشان واقعہ ہے۔ دل چاہتا ہے کہ معراج کا سچا اور پیارا واقعہ بیان کیا جائے اور ایمان تازہ کیا جائے، اور اس میں جو حکمتیں ہیں اور ہمارے لیے تعلیم، سبق اور ہدایت ہیں انہیں حاصل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا واقعہ قرآن کریم میں اختصار کے ساتھ بیان فرمایا، اور وہ یہ ہے: پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک لے گئے، جس کے ارد گرد ہم نے دینی اور دنیاوی برکتیں رکھی ہیں کہ وہاں پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام قبلہ ہے، اور وہاں بکثرت انبیاء کرام مدفون ہیں، اور دنیاوی برکت یہ ہے کہ وہاں کثرت سے چشمے، نہریں اور باغات ہیں جن سے خوب پیداواری ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ مسجد الاقصی تک آپ کو اس واسطے لے جایا گیا ہے تاکہ آپ کو آسمانوں کی سیر کرائے اور وہاں کی خاص نشانیاں آپ کو دکھلائے۔ مثلا مختصر سی مدت میں اس طویل مسافت کو طے کرنا، انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کرنا اور آسمانوں پر جانا اور بے شمار عجائبات دیکھنا۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سننے والے اور بڑے دیکھنے والے ہیں۔ وہ جس کو چاہے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلاتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے معراج کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خاص قرب عطا فرمایا اور آپ کو بڑی عزت بخشی جو اس طرح کسی کو نہ ملی۔ قرآن کریم میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک تشریف لے جانے کا سراتا ذکر ہے، اور وہاں سے آسمانوں پر تشریف لے جانا اور وہاں کے عجائبات کا دیکھنا صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ علماء کرام کے نزدیک مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک جانے کو اسرا کہتے ہیں، اور مسجد الاقصی سے سدرۃ المنتہا تک جانے کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کے واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک تشریف لے گئے، پھر وہاں سے آسمان سدرۃ المنتہا بلکہ اس سے بھی اوپر اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ معراج سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف 2 نمازیں فرض تھی، ایک دن کی شروع میں فجر کی نماز، دوسرے دن کے آخری میں مغرب کی نماز۔ جب سورج اپنی روزانہ کی مسافت طے کر چکا اور دنیا والوں سے اوجھل ہو کر مغرب کے کنارے ڈوب گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر جلوہ افروز ہونے کا وقت آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کی نماز سے فارغ ہو کر مکہ مکرمہ میں اپنے چچا زاد بہن امی ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ نیم خوابی کی حالات کی یک گھر کی چھت پٹی اور چھت سے جبرائیل امین علیہ السلام نیچے اترے۔ آپ کے ہمراہ اور بھی فرشتے تھے۔ جبرائیل امین نے خادمانہ آداب ملحوظ رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا اور قدم مبارک پر ہاتھ لگا کر جگایا۔ آپ اٹھے اور ادھر ادھر دیکھا، مگر جب کسی کو نہ پایا تو آنکھیں بند کر لیے اور پھر سو گئے۔ دوبارہ جبرائیل امین نے جگایا اور حتیم میں لا کر سینہ مبارک چاک کیا اور قلب مبارک کو سونے کی ایک بڑی پلیٹ میں آب زمزم سے دھویا اور اس میں ایمان و حکمت اور تجلیات بھر کر اس کی اصل مقام پر رکھ کر سینہ مبارک سی دیا اور درست کر دیا، اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگائی جو آپ خاتم النبی ہونے کی ظاہری علامات تھی، اور آسمانوں کی سیر کی اور آپ کو خوشخبری سنا کر اس کے لیے تیار کیا۔ آپ کی سواری کے لیے جنت کا ایک جانور براق لایا گیا جو سفید رنگ کا تھا، گدے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، اور وہ اتنا تیز رفتار تھا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں قدم رکھتا تھا، چنانچہ پل کے چپکنے میں وہ سینکڑوں میل مسافت طے کرتا تھا۔ بیٹھنے کے لیے زین کسی ہوئی تھی اور منہ میں لگام پڑی ہوئی تھی۔ جب آپ اس پر سوار ہوئے تو وہ شوخیاں مستی کرنے لگا۔ جبرائیل امین نے کہا: اے براق، یہ تجھ کو کیا ہوا؟ آج تک تیری کمر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مکرمہ اور محترمہ شخص سوار نہیں ہوا۔ یہ سن کر وہ شرم کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ آپ اس پر سوار ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی رکاب پکڑی اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام تامی۔ اس شان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر سوار ہوئے اور مسجد الحرام سے منزل مقصود کی طرف روانہ ہوئے تو چلتی ہوئی ایسی زمین پر گزرا جس میں کھجورے کے درخت بہت زیادہ تھے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا: آپ یہاں اتر کر 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے۔ آپ نے وہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کی۔ جبرائیل امین نے عرض کیا: آپ کو معلوم ہے آپ نے کسی جگہ نماز پڑھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے معلوم نہیں۔ جبرائیل امین نے عرض کیا: آپ نے یثرب یعنی مدینہ منورہ میں نماز پڑھی جہاں آپ ہجرت کریں گے۔ اس کے بعد آپ ایک اور زمین پر پہنچے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا: یہاں بھی اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل امین نے عرض کیا: اپنے وادی سینا اور شجر موسیٰ کے قریب نماز پڑھی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ پھر ایک سفید زمین سے گزرا۔ جبرائیل امین نے عرض کیا: یہاں بھی اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ نے اتر کر نماز پڑھی
آپ نے مدین میں نماز پڑھی جو حضرت شعیب علیہ السلام کے رہنے کی جگہ تھی۔ وہاں سے روانہ ہوئے اور ایک اور زمین پر پہنچے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا یہاں بھی اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل امین نے عرض کیا یہ مقام بیت اللہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ براق پر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑھیا پر گزر ہوا جو راستے کے کنارے کھڑی تھی۔ اس نے آپ کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی آگے چلو، اس کی طرف توجہ نہ فرمائے۔ آپ چلتے رہے، پھر ایک بوڑھا نظر آیا جو راستے سے ایک طرف کھڑا تھا اور آپ کو اپنے پاس بلاتا تھا کہ اے محمد ادھر آئیے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا چلتے جائے، آگے چلو۔ چلتے چلتے آگے چل کر آپ کو ایک اور جماعت کے پاس سے گزر ہوا۔ انہوں نے آپ کو ان الفاظ سے سلام کیا، آپ پر سلام ہو اے سب سے اول، آپ پر سلام ہو اے سب سے آخر، آپ پر سلام ہو اے سب کو جمع کرنے والے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا آپ ان کے سلام کا جواب دیجئے۔ آپ نے جواب دیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے اس سب کے بارے میں وضاحت کی کہ وہ جو بڑھیا جو راستے کے کنارے کھڑی تھی وہ دنیا تھی۔ اب دنیا کی عمر اتنی تھوڑی سی رہ گئی ہے جتنی اس عورت کی عمر باقی ہے، اور وہ بوڑھا مرد جس نے آپ کو پکارا تھا وہ شیطان تھا۔ دونوں کا مقصد آپ کو اپنی طرف مائل کرنا تھا۔ اگر آپ ان کو جواب دے دیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی اور وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی۔ اور وہ جماعت جس نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔